بسم اللہ الرحمن الرحیم ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ کے بارے میں عیسائیوں کے جو عقائد ہیں، آج کل ان کے دن چل رہے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ ایک ان کے اندر عقیدہ ہے سب سے زیادہ مشہور، جسے کہا جاتا ہے عقیدہ تثلیث، اور اس کو اقنوم ثلاثہ بھی کہا جاتا ہے۔ عقیدہ تثلیث کا مطلب یہ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ وہ باپ کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اللہ کا معاذ اللہ بیٹا کہتے ہیں، اور جبریل امین کو وہ روح قدس کہتے ہیں۔ تو یہ ان کا جو ہے وہ عقیدہ عیسائیوں کا، اور یہ کفریہ اور شرکیہ عقیدہ ہے، جس کے بارے میں قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ۔ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ بلا شبہ اللہ تین معبودوں میں سے تیسرا ہے۔ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی ذات ایک ہی ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں اگر وہ یہ کہنے سے باز نہ آئیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہیں۔ اور چھٹے پارے ہی کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، کہ تم ثلاثہ نہ کہو، اقنوم ثلاثہ نہ کہو۔ عقیدہ تثلیث کا عقیدہ رکھنا، یہ نظریہ رکھنا، یہ چھوڑ دو۔ اگر تم بعد نہ آئے تو تمہیں اللہ کی طرف سے سخت عذاب دیا جائے گا۔ یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو وہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا والد کہتے ہیں۔ تو اللہ نے قرآن پاک کے اندر بیان کیا کہ اِنَّ مَثَلَ عیسیٰ عِندَ اللہِ کَمَثَلِ آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کی بارگاہ میں ایسے ہی ہے جیسے آدم علیہ السلام کی مثال ہے۔ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ، اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، پھر ثم قال له کن فیکون، پھر اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کو کہا کہ کن ہو جا فیکون، تو وہ آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو ماں اور باپ کے بغیر پیدا کرنے پر قادر ہے، اور ان کو پیدا کیا گیا، اور اس کے باوجود بھی آدم علیہ السلام خدا نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، تو جب وہ اللہ نہیں ہے، ماں باپ کے بغیر پیدا ہوئے ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے جو ہے وہ خدا ہو گئے، کہ جو صرف جو ہے وہ باپ کے بغیر پیدا ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام تو ماں کے بھی بغیر پیدا ہوئے، باپ کے بھی بغیر پیدا ہوئے، تو حق تو یہ تھا کہ ان کو یہ کہا جاتا کہ وہ خدا ہے۔ جب ان کو خدا نہیں کہا گیا، ان کے بارے میں کلمہ کن سے وہ پیدا ہوئے ہیں، ان کو جب خدا نہیں کہا گیا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ یہ بات یاد رکھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑی عظمت والے ہیں، تمام انبیاء علیہ السلام میں سے سب سے زیادہ افضل ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہیں، جو علماء نے ترتیب بیان کی۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ یہ مقام اور معجزات کے اعتبار سے فضیلت ہے جو علماء نے کتابوں کے اندر جو ہے وہ بیان کی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنے معجزات عطا فرمائے، تیسرا پارہ ہے اور سورہ آل عمران کے اندر بیان کیا گیا کہ آپ مٹی کے پرندے بنا کر ان میں پھونک مارتے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جاندار ہو کر اڑنے شروع ہو جاتے۔ آپ اگر دعا فرماتے تو جو پیدائشی نابینا ہوتے اللہ تعالیٰ ان کو آنکھیں عطا فرما دیتا، اور ابری الاکمہ والابرص، اور آپ جو ہے جو کوڑ کے مریض ہوتے ان کو شفا عطا فرماتے، اور وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ مردوں کو زندہ کرتے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ،
اور جو لوگ گھر میں رکھ کے آتے یا جو کھا کے آتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بھی بتا دیا کرتے تھے۔ تو یہ ایک بہت ہی بڑا آپ کا معجزہ تھا۔ تو جس طرح یہ باقی چیزیں جو ہیں یہ معجزہ ہے، آپ کی ولادت مبارکہ بھی قدرت الہیہ کی ایک سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی اللہ تعالیٰ کی شان قدرت ہے، قدرت کا اظہار ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کا عقیدہ ہے تسلیب کا۔ تسلیب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، حضرت آدم علیہ السلام نے جنت کے اندر گناہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پر بھیج دیا، اور اس کے کفارے کے طور پر جو صلیب چڑھائی گئی ہے، جن کو قتل کیا گیا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس کو کہا جاتا ہے عقیدہ تسلیب، اس کو کہتے ہیں عقیدہ تسلیب۔ تو ویسے بھی حدیث پاک کے اندر آتا ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی چیز کے اندر صلیب دیکھتے تو اس کو اسی وقت توڑ دیتے، اور آپ فرماتے تھے کہ کوئی بندہ یہودیوں کی مشابہت اختیار نہ کریں، عیسائیوں کی مشابہت اختیار نہ کریں۔ آئے تو ہمارے وہ کوٹیاں وغیرہ جو ہوتی ہیں ان کے اوپر صلیب بنی ہوتی ہے، دستانے ہوتے ہیں ان کے اوپر صلیب لوگ بڑے شوق سے پہن رہے ہوتے ہیں۔ خیر میں بات کر رہا ہوں کہ ان کا عقیدہ ہے کہ عقیدہ تسلیم، وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دی ہے۔ قرآن پاک 6 پارہ دوسرے صفحے کے اوپر یہ آیت کریمہ موجود ہے، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا تو نہ تو ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، وَمَا صَلَبُوهُ، اور نہ ہی انہوں نے ان کو صلیب چڑھایا، نہ ہی سولی چڑھایا، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن ان کے اوپر جو ہے وہ معاملہ مشتبہ ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا، اور آپ بھی زندہ ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے عین مطابق آپ کی شریعت اسلامی عقائد ان کا پرچار کریں گے، اور پھر اللہ کا جو وعدہ ہے اللہ کا جو موت کا وعدہ ہے وہ آپ کے اوپر پورا ہوگا۔ پھر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روضہ پاک کے اندر ان کی تدفین ہوگی۔ یہ ہمارا جو ہے مسلمانوں کا یہ عقیدہ، یہ نہیں کہ سنیوں کا، مسلمانوں کا یہ عقیدہ میں بیان کر رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بس 2 منٹ دیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام ہے مریم۔ مریم کا معنی ہوتا ہے پاک دامن، یاد رکھیں، مریم کا معنی ہوتا ہے پاک دامن، اور ان کے والد گرامی کا نام تھا عمران ابن ماثان، اور ان کی والدہ محترمہ کا نام تھا حضرت حنا۔ تو ان کے ہاں جو ہے وہ اولاد نہیں تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ظہور ہوا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جب ان کو اولاد عطا فرمائی، وہ ایک لمبا واقعہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کل، کیونکہ وہ زیادہ آیتیں آ جاتی ہیں اس کے اندر۔ تو ایک موقع پر حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہ آپ عبادت والی جگہ پر موجود تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں آپ کی طرف بھیجا، چنانچہ آپ نے اجنبی نوجوان کو اپنے کمرے میں دیکھ کر اللہ کی پناہ مانگی۔ سیدنا جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں، انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیہ، بے شک مجھے آپ کے رب نے بھیجا ہے، میں آپ کے رب کا بھیجا ہوا ہوں، اور میں آپ کو پاکیزہ بیٹا عطا کروں گا، میں آپ کو پاکیزہ بیٹا عطا کروں گا۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں اللہ سے لے کر دوں گا، لاہب لک، اپنی طرف جو نسبت کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں نسبت مجازی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ نسبت مجازی۔ ہم جب یہ کہتے ہیں نا وہ ڈاکٹر بڑا شفا والا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اس کو شفا بھی اللہ ہی نے دیا، بطور مجاز کہہ رہے ہیں، ہم بطور مجاز کہہ رہے، کہتے ہیں یہ بندہ بڑا بہادر ہے، تو اصل میں بہادر تو شیر تھا، تو لیکن بندے کو جو بہادری کا ایک وصف دیتے ہیں، تو اس کا مطلب بطور مجاز ہم کہتے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ وصف جو ہے وہ دیا ہوتا ہے۔ تو خیر، خوشخبری ملنے پر حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئیں، کہا کہ میرا تو کسی سے نکاح ہی نہیں ہوا، اور نہ ہی میں بدکار عورت ہوں، تو میرے پیٹ کے اندر بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہیں جواب دیا، کذالک اللہ یخلق ما یشاء، کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ تخلیق کرتا ہے جو چاہتا ہے، اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون، جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا فیصلہ فرما دیتا ہے تو کن کہتا ہے تو فوراً وہ کام ہو جاتا ہے، کن کہتا ہے تو فوراً وہ کام
ہو جاتا ہے۔ کذالک قال ربک هو علی حین، اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کام میرے لیے مشکل ہے نہیں ہے، کن کہہ کر کسی چیز کو پیدا کرنا میرے لیے مشکل ہے نہیں۔ اسی وقت حضرت مریم سلام اللہ علیہ حاملہ ہوتی ہیں، کچھ عرصے کے بعد ولادت ہوتی ہے۔ اب انہیں پریشانی یہ تھی کہ لوگ پوچھیں گے نکاح کے بغیر بچہ کیسے پیدا ہوا، میں ان کو کیا جواب دوں گی؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں حکم ہوا کہ لا تکلم الناس، کہ تم نے لوگوں سے کلام نہیں کرنا، آپ نے لوگوں سے کلام نہیں کرنا، آپ نے بس اس بچے کی طرف اشارہ کر دینا ہے۔ چنانچہ جب وہ حضرت یعنی بیت اللہ آج بھی فلسطین کے اندر جو بیت المقدس ہے اس سے 6 میل دور، بیت المقدس سے 6 میل دور ایک جگہ ہے جس کو کہا جاتا ہے بیت اللحم، وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ جب آپ ان کو لے کر قوم کے اندر آئیں تو قوم نے ایسے ہی سوال کیا تو آپ نے اسی وقت فاشارت الیہ، آپ نے اس بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جب اشارہ کیا گیا لوگ متوجہ ہوئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ کہیں سبحان اللہ، یہ دیکھ اللہ کی قدرت ہے نا کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے۔ وجعلنی نبیّ، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ وجعلنی مبارکن، اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے۔ جہاں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں، اور اللہ نے مجھے حکم دیا والدین کے ساتھ نیکی کا، اور اس کے بعد ولم یجعلنی جبارا شقیّا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے متکبر اور بد نصیب نہیں بنایا۔ پھر آگے جو جملہ ہے آخری میں کرنے لگا والسلام، 2 جگہ پر یہ جملہ ہے، والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، اس دن کے اوپر سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں دنیا سے جو ہے وفات پاؤں گا، اور جس دن مجھے دوبارہ جو ہے وہ زندہ اٹھایا جائے گا، یعنی دوبارہ میں وفات کے بعد دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس دن پیدا ہوں تو اس دن کے اوپر سلام بھیج رہے ہیں۔ تو اسی لیے ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں وہ میلاد کا دن ہوتا ہے، ہم اس دن بھی حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ تو یہ بھی قرآن پاک کی آیت کریمہ سے یہ ثابت ہے، اس کو کہتے ہیں میلاد منانا، اپنے میلاد کے دن جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو وہ مختصر یہ ہے کہ عقیدہ تثلیث ہے، عقیدہ